إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حقہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنوں میں آپ کو بھی قرآن و سنت کی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آج 4 ستمبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ مسلسل ہمارا موضوع جو ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ جاری تھا۔ درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے اوپر 2 جمعے ہمارے گزرے ہیں۔ آج موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ کے اوپر آج تیسرا جمعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سن کے آئے ہو قرآن مقدس میں 136 مقامات پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 136 یہ کوئی معمولی نہیں، سب سے زیادہ قرآن مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ مختلف انداز سے، مختلف طرق سے آپ سن کے آئے ہو کہ 2 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن کا کیا ہے قرآن مقدس میں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کے بچپن کا، اور دوسرا کچھ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کریم یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات میں اللہ کریم تمہیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں مثال کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کر کے بڑی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کریم جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روک سکتا؟ دوسری بات، غالب علی امرہ، وہ ہمیشہ اپنے حکم پہ غالب ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ جو وہ وعدہ کرے اس کے وعدہ سچا ہوتا ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ساری دنیا کی باتوں میں شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم کے جو وعدے، جو اقوال، جو باتیں ہیں، ان میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کدھر سے اللہ کریم نے
اس کے جو اصل تدبیر انتظام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف واپس لوٹائیں گے، یہ اللہ نے کہا نا۔ اب تم دیکھو کیا یہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اللہ نے کیسے لوٹایا ہے؟ یہ تدبیر جو کی ہے یہ اللہ کی ذات نے کی، اس کی تدبیروں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ ہر کسی کے ارادے کو وہ جانتا ہے لیکن اس کے ارادے کو کوئی بھی جانتا نہیں ہے۔ تو تمہیں حکم کیا ہے؟ اپنے ارادوں کو حوالے کر اللہ کے۔ وہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ کریم نے فرمایا عبدی انت ترید وانا ارید، ایک تیرا ارادہ ہے، ایک میں خدا کا ارادہ ہے۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ فرمایا ایک تیرا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے، اگر تو اپنا ارادہ میرے ارادے کے حوالے کر دے تو میں تیری کفایت کر دوں، جو تو چاہے میں کر دوں۔ اگر تو اپنے ارادوں کو میرے ارادے کے حوالے نہ کرے اتعبتک فیما ترید، جو تو چاہتا ہے میں تمہیں دنیا میں تھکا کے رکھ دیتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے ولکن اللہ یفعل ما یرید، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اللہ اس بات میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا ارادہ ہے وہی غالب آتا ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں وہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کرے اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق چلتا چلتا فرعون کے محلات میں پہنچ گیا۔ فرعون کی جو خادمہ ہے، آسیہ کی خادمہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، ان کی جو خادمہ ہے اس نے اٹھایا، آپ یہ سارا سن کے آئے ہو کہ لعاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ باہر کیف صندوق کھولا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں پہ اللہ کریم ذکر کرتے ہیں چند چیزیں۔ فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھا، کیوں اس نے کوئی بچہ بنی اسرائیل کا نہیں چھوڑا تھا۔ تو اب جس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جس وقت انہوں نے دیکھا اور ان کی خادمہ نے دیکھا، ان دونوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت آنے لگی۔ فرعون جو ازل سے دشمن ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے والا، اب جس وقت اس کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا آ گیا ہے، اس طرح صندوق میں بند ہے، فتحت الابواب وکشفت الحجاب، دروازہ کھولا، پردے ہٹ گئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کریم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا تمہیں قتل نہ کرنا، میرا موسیٰ پیغمبر، یہ تیرا کمال کوئی نہیں۔ فرمایا فرعون کا تمہیں دیکھ کے قتل نہ کرنا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارا کمال کوئی نہیں۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ فرعون کے دل میں میرا موسیٰ تیری محبت میں نے ڈالی ہے، اس کے دل میں تمہاری محبت کوئی نہیں تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، القیت علیک محبۃ منی۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس نے تمہیں دیکھا، قتل کرنے کا حکم دیا، تو سیدنا آسیہ نے فرمایا لا تقتلوہ، اس کو قتل کرنا کیوں نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا۔ فرعون کہنے لگا اللہ کے انت وحدہ کی، یہ صرف تیرے لیے نفع مند ہو سکتا ہے، میرے لیے یہ نفع مند نہیں ہو سکتا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ ظالم فرعون اس مقام پہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے نفع مند ہوگا، تو جس طرح اللہ کریم نے سیدنا آسیہ کو ہدایت دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دے دیتا، لیکن فرعون کے دل میں ہدایت کی چاہت کوئی نہیں، سیدنا آسیہ کے دل میں موجود ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، یہ قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا۔ اللہ کریم نے سیدنا آسیہ کو موسیٰ کے ذریعے سے نفع دیا۔ فرمایا کیوں نہیں قتل کیا میرا موسیٰ؟ اس نے اس لیے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون تھا تو بڑا ظالم، بڑا جابر، بڑا متکبر، بڑا سرکش، بڑا ذلیل، بڑا گھٹیا، بڑا قاسی، بڑا سخت دل والا، بڑا جابر اور عنید متعصب ہے، بڑا ظالم اور سرکش ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے وہ اسی طرح۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اس ظالم کا کنٹرول تو اپنے وجود پہ کوئی نہیں، اس کا ارادہ تھا موسیٰ کو قتل کرنے کا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارا ارادہ تھا موسیٰ کو بچانے کا، تو ارادہ کس کا غالب آیا؟ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، فرمایا فرعون کے دل میں ہم نے موسیٰ کی محبت ڈال دی، مجبور ہو گیا، آنکھیں جھک گئیں فرعون کی کہ کہنے لگا پتہ نہیں میرے دل کے اندر کیا مسئلہ ہوا ہے، او آسیہ ابھی تو میرا بھی دل نہیں کرتا موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کریم نے اسی مقام پہ بتا دیا کہ جس کا اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں اس کا جنود پہ بھی کنٹرول ہو سکتا۔ فرعون کہتا تھا نا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ کریم ساتھ ساتھ یہ بتاتے جاتے ہیں، فرمایا وہم لا یشعرون، ان کو کوئی شعور بھی الہ کے لیے تو شعور کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ جو تھا وہ غلط تھا۔ جس وقت اب دودھ پلانے کا وقت آیا تو عورتیں ادھر ادھر محلے کی بھاگنے لگیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگیں هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اگر اجازت دو تو ہمارے محلے میں ایک بڑھیا انا دایا مرضیہ دودھ پلانے والی عورت ہے، تو ناصحون وہ بڑی خیر خواہ عورت ہے، بڑی ماہر عورت ہے، اگر اجازت دو تو میں اس کو بلا کے لے آؤں۔ موسیٰ کی بہن نے 2 دفعہ موسیٰ کا پیچھا کیا ہے، دونوں دفعہ چلی ہیں موسیٰ پیغمبر کے لیے، اس لیے اللہ کریم نے موسیٰ کی بہن مریم کا ذکر 2 مقام پہ کیا ہے۔ ایک دفعہ جس وقت صندوق چلنے لگا تو تمشی اختک، موسیٰ کی بہن دیکھتی جاتی ہے، دور چلتی جاتی ہے، ساحل سمندر نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جاتا کدھر ہے۔ ایک یہ چلی، جس وقت فرعون کے گھر میں پہنچ گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں قصیہ عن جنوب، آنکھوں کے کناروں سے دیوار کے ساتھ لگ کے ستون کے پیچھے ہٹ کے اجنبی بن کے جنوبن دیکھتی ہے کہ یہ موسیٰ کو کیا کرنے لگے ہیں۔ دیکھ دیکھ کے جس وقت فیصلہ ہو گیا کہ قتل نہ کیا جائے تو کہنے لگے جاؤ دایا کو بلاؤ، کسی انا کو بلاؤ، کسی دودھ پلانے والی کو بلاؤ۔ اس نے کہا الا اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، وہ بڑی خیر خواہ عورت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے محلے کی عورت کو بھی لے آؤ۔ اب یہ دیکھ، یہ اللہ کریم کا نظام تدبیر ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔
نہ موسیٰ کی ماں کو پتا ہے نہ موسیٰ کی بہن کو پتا ہے کہ ہونے کیا والا ہے۔ تو دوڑی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جلدی سے جا کے اپنی والدہ کو کہنے لگی، یوحانسا بنت لاوی کو، اماں جی جلدی آؤ جلدی آؤ، فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی بلا رہی ہے۔ نیچے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا، سیدنا آسیہ اوپر، وہ دیکھ رہی ہیں کہ کون کون انادا یا مرضعہ جو دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہیں، لوگ پیغام دے رہے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، کسی عورت کا بھی دودھ پیتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی تیز تیز قدم سے چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ جس وقت پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چھاتی سے لگایا ہے۔ جس وقت چھاتی سے لگایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، او میرا موسیٰ پیغمبر تمہیں پتہ کوئی نہیں تھا، حرمنا ہم نے حرام کر دیا مصر کی عورتوں کا دودھ میرا موسیٰ تیرے اوپر، وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جلدی سے وہ خادمہ دوڑی ہے، جا کے فرعون کی بیوی کو بتانے لگی، غم نہ کر، ایک بنی اسرائیل کے محلے سے بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے موسیٰ کو دودھ پلایا ہے، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ جلدی سے آسیہ پہنچ گئی، کہنے لگی اس بڑھیا کو روکو، بڑے زیادہ دینار درہم بھی دیے، لباس بھی دیا، اچھا کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، سب کچھ دے کے کہنے لگی اماں جی تو ہمارے محل میں رہ جا، یہیں سی محل میں رہ جا، تو نے اپنے گھر نہیں جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی نہیں نہیں، عندنا بعل و اولادی، گھر میں میرا خاوند ہے، میرے معصوم بچے چھوٹے موجود ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مجھے ضروری ہے گھر میں جانا۔ کہنے لگی تو پھر موسیٰ کو تو ہم جدا کر سکتے نہیں۔ کہنے لگے پھر کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اس کو گھر لے جاؤں گی، دودھ پلا کے آدھا دن یہ تمہارے گھر میں رہے گا اور آدھا دن یہ میرے گھر میں رہے گا۔ یا پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کو 3 ٹائم میں بھیج دیا کروں گی، ادھر یہ جو ہے دودھ پلانے کے بعد پھر لے جایا کروں گی، پھر لیکن مسلسل میں تمہارے محل میں رہ سکتی نہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب دیکھ اللہ کریم کی قدرت کاملہ کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اللہ کریم نے 2 باتیں ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی اماں رادوہ الیکی، اے موسیٰ علیہ السلام کی اماں تو موسیٰ ہمارے حوالے کر، ہم اس کو ضرور لوٹائیں گے، ہم اس کو ضرور لوٹائیں گے۔ اب سورت طٰہٰ اور سورت قصص دونوں میں اللہ نے مختلف کلمات بولے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیری والدہ کی طرف تجھے لٹایا تھا۔ فَرَجَعْنَاكَ، اب ذرا معنی سمجھنا۔ سورت قصص میں اللہ فرماتے ہیں رددناہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن۔ سورت طٰہٰ میں رجع، سورت قصص میں رددنا، ان 2 کلمات میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے ایک معنی سمجھایا ہے۔ رجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو رجعنا فرجعنا، ارجع کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔
موسیٰ علیہ السلام تو اپنے کمال کی وجہ سے میرا موسیٰ لوٹا کوئی نہیں تھا، اپنے کمال کی وجہ سے لوٹا، فرجعنا کا ہم نے میرا موسیٰ تمہیں لوٹایا تھا اپنے کمال سے، نہ تو تیری ماں کی طاقت اور قوت تھی، نہ تو میرا موسیٰ پیغمبر تو معصوم تھا، تو اپنے کمال کی وجہ سے لوٹا کوئی نہیں تھا۔ فرجعنا کا ہم نے تمہیں لوٹایا۔ سبحان اللہ۔ رجع کا معنی ہوتا ہے آدمی جدھر سے چلا ادھر واپس لوٹا۔ رددنا، رد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ زبردستی لوٹا دینا۔ قرآن نے دو لفظ بولے رجع، پہلے یہ ذرا لفظ سمجھ لو، لفظ سمجھ آ گیا تو بڑے جو ہیں مسائل حل ہو جائیں گے۔ رجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدھر سے آئے اسی جگہ پہ واپس جانا، تو رجع کا یہ لفظ ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، مصر سے یوسف کے بھائی لوٹے اپنے باپ کی طرف۔ رجع کا لفظ ہے رجعوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، معنی کیا قرآن نے سمجھایا؟ وہ چلے بھی اپنے باپ کی طرف سے گئے تھے، واپس بھی اپنے باپ کے پاس آئے۔ یہی معنی ہے نا رجع کا، جدھر سے اٹھے تھے اسی مقام سے واپس۔ اب دوسرا معنی کیا سن؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو سمجھ آیا کہ کوئی نا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جب موت آتی ہے روح ادھر ہی جاتی ہے جدھر سے آئی تھی۔ کدھر جاتی ہے؟ ادھر ہی جاتی ہے جدھر آئی تھی۔ تو اللہ کریم سے پوچھو اللہ کیا ایک دفعہ نکل جائے پھر ادھر جاتی ہے یا قبر میں آتی ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ ادھر جاتی ہے ادھر رجوع کرتی، پہلے ادھر تھی جب ادھر چلی گئی پھر ادھر رہتی ہے پھر ادھر آتی۔ رجع کا سمجھ آیا مانا؟ چلو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی اماں تیرے گھر سے ہم نے موسیٰ کو لیا، تیرے گھر میں واپس پہنچایا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ۔ سورۃ قصص میں اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا رجعنا، سورۃ قصص میں فرمایا رددنا۔ مانا کہ اللہ فرماتے ہیں او میرا موسیٰ پیغمبر، فرعون کی طاقتیں ختم ہو گئیں، ساری دنیا کی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اگر کسی بندے کا بھی ارادہ نہیں تھا کہ موسیٰ زندہ بچ جائے، لیکن سارے سب لوگوں کے اوپر غالب آ کے موسیٰ میں نے کافروں کے چنگل سے چھین کے تمہیں واپس پہنچا دیا ہے۔ فرددناہ، زبردستی میرا موسیٰ میں نے کھینچا فرعون سے موسیٰ تمہیں۔ فرددناہ، اس کو پتہ کوئی نہیں، کانوا خاطئین،
مبین۔ پہلے فرمایا فرجعناکا، ہم نے تمہیں امن و امان واپس لوٹایا، پھر فرمایا فرددناہو، ہم نے تمہیں زبردستی کھینچ کے لیا۔ فرعون تو ظالم تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ارادے غالب آتے ہیں تو میرا موسیٰ پیغمبر فرددناہو، میں نے کہاں تیرا صندوق چلتا رہا دریائے نیل میں، کہاں فرعونیوں کے پولیس والے کے ہاتھوں میں موسیٰ پیغمبر تیرا صندوق رہا، لوگوں کے پاس رہا، دائیوں کے پاس رہا، خداموں کے پاس رہا۔ فرددناہو، میں سب کو پیچھے ہٹاتا رہا، زبردستی کھینچ کے تجھے واپس گھر میں پہنچا دیا۔ یہ معنی ہوتا ہے رد یرد ردن کا، اس لیے قرآن نے دو مقام پہ ذکر کیا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے کے اپنے گھر میں آئی، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھنا موسیٰ کی اماں، یہ ہماری تدبیریں ہیں، ہمارے انتظامات اور تدبیروں کو کوئی جانتا کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غربت کی زندگی گزارنے والی، غربت کو امارت میں بدل دیا، فقر کو امارت میں بدل دیا، کہاں پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی شاہی محلات کے لباس پہننے لگے، کہیں موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ کھیلنے والے، تو کہاں اللہ کریم نے شاہی محل میں پہنچا دیا ہے، کہاں بکریوں کا دودھ پی کے گزارا کرنے والے موسیٰ پیغمبر کے گھر والے اللہ کریم نے نان نفقہ بادشاہ کے گھر سے پہنچا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم کرتے رہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں لے گئی، 2-3 ٹائم کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ عنہا، وہ اپنی طرف سے ہر روز لباس کا جوڑا بھی موسیٰ کے گھر میں، کھانا بھی 3 ٹائم پہ موسیٰ کے گھر میں، نئے دینار اور درہم بھی موسیٰ کے گھر میں، پھل فروٹ بھی موسیٰ کے گھر میں، ہدیے تحفے بھی موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں سارے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرددنا، موسیٰ پیغمبر یہ ہماری تدبیریں ہیں، ہم جو کرنا چاہیں وہ کر گزرتے ہیں، ہمارے ارادے کے اوپر کسی کا ارادہ غالب آ سکتا۔ آگے اور کیا انعام دیا، ذرا بات کو سمجھنا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تمہاری والدہ کی طرف ہم نے لوٹایا، تیری پرورش کے انتظامات ہم نے کیے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرا موسیٰ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ موسیٰ علیہ السلام تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہے۔ اب بات ذرا ایک دو آ گئی، اہم بات ہے۔ قرآن مقدس میں عین کہتے ہیں آنکھ کو، 63 مقامات ہیں قرآن پاک میں، 63 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عین کا ذکر کیا ہے۔ عین الباصرہ وعین الجاریہ وعین الراعیہ، یہ ساری جو آنکھ کی اقسام ہیں 63 مقامات میں ہیں۔ 5 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نسبت اپنی طرف کی۔ عین اللہ الراعیہ، اللہ کی آنکھ۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اب دیکھ، آنکھوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی طرف کی ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ آنکھوں کی نسبت موسیٰ پیغمبر کی پرورش کی طرف، بات کو ذرا غور سے سمجھنا، بڑی اہم بات ہے۔ آنکھوں کی نسبت موسیٰ پیغمبر کی پرورش کی طرف، ادھر
نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا نوح پیغمبر کشتی تیار کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی تیار کر ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ادھر آنکھوں کی نسبت موسیٰ کی پرورش کی طرف، ادھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنکھوں کی نسبت اللہ کریم نے کشتی کی طرف کی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، او میرا نوح نجی اللہ پیغمبر کشتی تیار کر میری آنکھوں کے سامنے۔ اچھا اللہ جب تیار ہوگی تو چلے گی کیسے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تجری بِأَعْيُنِنَا، او میرا نوح پیغمبر کشتی تیار کر ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ چلے گی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس کی آنکھوں کی نسبت کشتی کی طرف، دوسرے مقام پہ آنکھوں کی نسبت کشتی کی چال کی طرف کی، تیسرے مقام پہ آنکھوں کی نسبت موسیٰ پیغمبر کی پرورش کی طرف کی ہے۔ پرورش کی طرف ڈائریکٹ آنکھوں کی نسبت نوح علیہ السلام کی طرف بھی نہیں، ڈائریکٹ آنکھوں کی نسبت موسیٰ پیغمبر کی طرف بھی کوئی نہیں۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھوں کی نسبت کشتی کی طرف، پھر آنکھ کی نسبت کشتی کی چال کی طرف، پھر آنکھ کی نسبت موسیٰ کی پرورش کی طرف۔ اب چلتے آؤ، اللہ کریم محمد کریم کا مقام واضح کر دینا چاہتے تھے۔ کسی اور پیغمبر کے لیے یہ کام نہیں کیا جو محمد کے لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر فاصبر فإنک بأعیننا، فرمایا میرا پیغمبر صبر کر، تو میری آنکھوں میں ہے۔ آنکھوں کی نسبت پیغمبر کے صبر کی طرف نہیں، پیغمبر کی کسی اور صفت کی طرف نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کا جس وقت مقام آتا ہے، آنکھوں کی نسبت نوح پیغمبر کی کشتی کی طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام آتا ہے، آنکھوں کی نسبت موسیٰ پیغمبر کی پرورش کی طرف ہے۔ جب محمد کا مقام آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری آنکھیں سیدھی تیرے اوپر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھیں تیرے اوپر، تیری آنکھیں میرے اوپر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہاں پہ دوسری چیزوں کی طرف نسبت کی ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کا مقام آتا ہے تو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تو سو جائے میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو چلتا رہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے ہے میرا پیغمبر۔ اس لیے کیوں تیرا مقام میں نے بلند کر دیا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ کی آنکھ کی نسبت 5 مقامات پہ ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام میں کشتی کی طرف نسبت کی ہے، پھر کشتی کی چال کی طرف نسبت کی ہے، موسیٰ پیغمبر کی پرورش کی طرف آنکھوں کی نسبت کی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے جس وقت نبی علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اللہ کریم نے نسبتیں ختم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر تم میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ فَإِنَّكَ، بے شک، فا فصاحت کے لیے، انا تاکید کے لیے، کاف ضمیر خطاب کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ دوسری بات، موسیٰ پیغمبر کے لیے عینی، اللہ نے ایک آنکھ کا ذکر کیا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، عینی ایک آنکھ، میری آنکھ۔ فرمایا موسیٰ تمہاری پرورش میری آنکھ کے سامنے ہوگی۔ موسیٰ کے لیے ایک آنکھ کا ذکر کیا، محمد کے لیے جمع کا ذکر کیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
میرا پیغمبر کیا مطلب کیا ہے بے آیوننا، میرا پیغمبر میری رحمت کی آنکھیں تو تیرے اوپر، میرے کرم کی آنکھیں تو تیرے اوپر، میرے بردباری اور تقدس کی آنکھیں تو تیرے اوپر، میری محبت اور مودت کی آنکھیں تیرے اوپر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ فرق ہے پہلے انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ تمہاری نگاہیں میرے اوپر، اب اللہ میں نگاہیں کدھر ڈالوں؟ نظر ہوتی ہے دو قسم کی، یا تو آنکھ اٹھتی ہے اوپر یا پھر آنکھ چلتی ہے نیچے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جب اوپر دیکھنے لگے تو تیری نگاہیں میری طرف، میری نگاہیں تیری طرف۔ اللہ میں نے ہمیشہ تو اوپر نہیں دیکھنا، اے اللہ مجھے نیچے بھی دیکھنا پڑتا ہے، نیچے میں دیکھوں تو کدھر دیکھوں؟ قرآن اٹھا کے دیکھ سورۃ کہف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ میرا پیغمبر جب اوپر دیکھنا ہو نگاہیں میری طرف، جب نیچے دیکھنا ہو تیری نگاہیں صرف صحابہ کی طرف۔ وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تَعْدُوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا پیغمبر تو اپنی نگاہیں ان سے نہیں ہٹا، تعدو ہٹا نہیں اپنی نگاہوں کو، پیچھے نہ کر میرا پیغمبر اپنی آنکھوں کو۔ ولا تعدو، تو اپنی نگاہیں ان سے نہیں ہٹا، میں خدا اپنی نگاہیں تجھ سے نہیں ہٹاؤں گا۔ ولا تعدو عیناک، اپنی نگاہیں ان سے ہٹا نہیں۔ اللہ کیا ان کے علاوہ میں کسی اور کو بھی دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ جو ان کے مخالف ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، کیا ان کو اللہ فرماتے ہیں نہیں میرا پیغمبر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میرا پیغمبر اپنی نگاہوں کو دنیا دار لوگوں پہ ڈال نہیں، اپنی نگاہوں کو کافروں پہ ڈال نہیں، اور ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کی اجازت تو میرا پیغمبر میری آنکھیں تمہارے اوپر، تیری نگاہیں بلال پہ، تیری نگاہیں عمار پہ، تیری نگاہیں یاسر پہ، تیری نگاہیں خبیب پہ، تیری نگاہیں ابن عرط پہ، تیری نگاہیں جریر پہ، تیری نگاہیں عبداللہ پہ، کبھی عبداللہ ابن عباس پہ، کبھی عبداللہ ابن زبیر پہ، کبھی عبداللہ ابن عمر پہ، کبھی عبداللہ ابن عمر پہ، کبھی عبداللہ ابن طفیل پہ، کبھی امیر معاویہ پہ، کبھی ابی سفیان پہ، کبھی حسن اور حسین پہ، کبھی صدیق پہ، کبھی فاروق پہ، کبھی عثمان پہ، کبھی طلحہ پہ، کبھی زبیر پہ، کبھی سعد پہ، کبھی سعید پہ، کبھی ابو عبیدہ پہ، کبھی عبد الرحمن پہ، کبھی ابی ابن کعب پہ، کبھی تمیم داری پہ، کبھی عوف ابن مالک پہ، کبھی کعب ابن مالک پہ، کبھی کسی صحابی پہ میرا پیغمبر ولا تعدو، ان سے نظریں ہٹا کے دوسری طرف دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر میری نگاہیں تیرے اوپر، تیری نگاہیں صحابہ پہ، تو اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹا نہیں، میں خدا اپنی نگاہوں کو تجھ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کیوں میں اپنی نگاہیں صرف ان پہ رکھوں؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں میں اپنی نگاہیں ہمیشہ ان پہ کیوں رکھوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب قرآن دیکھ، اللہ فرماتا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، میرا محمد ان کی نگاہیں ہمیشہ میری طرف رہتی ہیں۔ کیوں میرا پیغمبر تو اپنی نگاہیں ان کے اوپر رکھ،
اس لیے یہ دن کو جب تیری محفل میں ہوتے ہیں تو ان کی نظریں تیرے اوپر، جس وقت یہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں میرا محمد تمہارے اوپر ہوتی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ہونے لگتا ہے میرے پیغمبر تم اپنے گھر میں، یہ لوگ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ترا اعینہم، پھر میرا پیغمبر ان کی آنکھیں میری طرف، دن کو میرا محمد یہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، رات کا اندھیرا ہونے لگتا ہے جس وقت تم اپنے گھر چلے جاتے ہو یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ترا اعینہم تفیض من الدمع حزنا، میرا پیغمبر یہ رات کے ٹائم پہ آنکھیں اوپر کر کے آنسو بہاتے ہیں تو صرف میرے سامنے بہاتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی نگاہیں میرے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر تمہیں حکم ہے کہ تم اپنی نگاہیں ان کے اوپر جما کے رکھ، اپنی نگاہیں ان کے اوپر لگا کے رکھ، ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کی ضرورت، تو اپنی نگاہیں ان کے اوپر ہمیشہ رکھ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری نگاہیں ہمیشہ تیرے اوپر ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرے کسی نبی کی طرف ڈائریکٹ اللہ نے اپنی آنکھوں کی نسبت یہ صرف کی ہے تو محمد کے لیے کی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ لوگوں نبی نبوت میں برابر ہیں، رسالت میں برابر ہیں، لیکن مقام جو دیا ہے وہ سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، اس لیے فرمایا میرا پیغمبر میری نگاہیں تیرے اوپر، تیری نگاہیں صحابہ پہ، کیوں اللہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ادھر سے سارے کافر مل کے آ جائیں، سارے کافر بھی مل کے آ جائیں، وہ کہیں ہماری باتیں سنو، خبردار میرا پیغمبر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ایک طرف تیرے غریب صحابہ بیٹھے ہیں، چاہے ان کے وجود کے اوپر لباس موجود ہے یا کہ نہیں ہے، پیٹ میں کوئی چیز ہے یا کہ نہیں، اچھا عمدہ لباس ہے یا کہ نہیں، سر کے اوپر کوئی پگڑی امامہ بھی ہے یا کہ نہیں، ادھر بڑے بڑے ملوک آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، طائف کے سردار آتے ہیں یا قریشیوں کے بڑے بڑے سردار آ جائیں، ایک طرف تیرے صحابہ دوسری طرف وزیر امیر کبیر بادشاہ آ جاتے ہیں، تو کیا میرے پیغمبر سن میرا قانون، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، خبردار میرا پیغمبر صحابہ سے نظر ہٹا کے بادشاہوں کو دیکھنے کی بھی اجازت، صحابہ سے نظر اٹھا کے طائف والے سرداروں کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، میرا پیغمبر صحابہ سے اپنی نظریں ہٹا نہیں، ان کی طرف کافروں کی طرف اپنی نظریں لگا نہیں، میرا پیغمبر ان سے ہٹا کے کافروں کی طرف اپنی نگاہیں کرم ڈالنے کی اجازت۔ یہ مقام اللہ کریم نے دیا ہے نا، جس طرح پیغمبر کا مقام زیادہ ہے اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کا مقام بھی زیادہ ہے۔ پیغمبر مانوس ہوتا ہے صحابہ سے، بے شک بے شک، صحابہ مانوس ہوتے ہیں پیغمبر سے، واہ واہ واہ، کیوں یہ دونوں آپس میں جدا ہو سکتے؟ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استراحت اور راحت ملتی ہے تو صحابہ سے، بے شک، کل والے درس میں لفظ آیا تھا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو درس سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ أَبُو بَكْرَ، لوگو جنت میں ہر کسی نبی کا ایک رفیق ہے، میں محمد کا رفیق جنت میں ابو بکر صدیق ہے۔ اب رفیق کون ہوتا ہے؟ رفیق کون ہوتا ہے؟ رفیق وہ ہوتا ہے
جس کو دیکھنے سے آدمی کو راحت ملے، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، بیٹھا ہو تو راحت ملے، جو اٹھے تو راحت ملے، جو چلے تو راحت ملے۔ کیسے؟ رفیق رفق یرفق رفقاً و رفقاً و رفیقاً، اسی سے ہے مرفق۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ وضو کے فرض پتہ ہے قرآن میں کتنے ہیں؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ مرافق جمع ہے مرفق کے، مرفق اس کونی کو کہا جاتا ہے، اسی سے نکلا ہے رفیق، اسی سے نکلا ہے۔ آدمی بیٹھ بیٹھ کے جس وقت تھک جاتا ہے تو راحت لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ يَتَّكِي بِالْمِرْفَقِ، تکیہ لگاتا ہے نا، کونی کے ساتھ لگاتا ہے کہ نہیں؟ جب لگاتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ بیٹھا بیٹھا تھک جائے تو آدمی تکیہ لگا کے کونی سے ٹیک لگاتا ہے نا، کیوں؟ راحت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی سے ہے رفیق، جب ادھر ٹیک لگائے تو راحت، دوسری کونی پہ لگائے تو راحت، جدھر بھی لگائے تو راحت ہے۔ معنی کیا سمجھایا؟ او ابو بکر صدیق، میں محمد کا رفیق ہے، اگر صدیق سفر میں ہو تو میں محمد کے لیے راحت ہے، سبحان اللہ، اگر صدیق غار میں ہو تو میں محمد کے لیے تکیہ اور راحت ہے، سبحان اللہ، اور میرا صدیق گھر میں ہو تو میں محمد کے لیے راحت ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں او میرا پیغمبر یہ صحابہ تیرے رفیق ہیں۔ جن رفقا سے محمد مانوس ہوتا ہے، جن رفیقوں سے پیغمبر کو راحت ملتی ہے، جو پیغمبر کا ماننے والا ہے وہ ان رفیقوں کا نام لیتا ہے تو فوری اس کے دل میں راحت پہنچ جاتی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، پیغمبر کو راحت مل سکتی ہے۔ قرآن نے پیغمبر نے اسی لیے نام ہی یہی رکھا ہے نا، تو کیا جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ ان سے راحت نہیں لے سکتے؟ بے شک، جس طرح پیغمبر کا مقام اللہ کریم نے بلند رکھا ہے، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کا بھی مقام بلند رکھا ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ، او میرا موسیٰ ہم نے تم کو بنی اسرائیل سے چن لیا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ، تم کو چنا گیا ہے موسیٰ پیغمبر، تم کو ہم نے چنا صرف مصر والوں کے لیے، تم کو ہم نے چنا صرف مصر والوں کے لیے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ صرف مصر کے علاقے میں کی ہے۔ او میرا موسیٰ تم کو ہم نے چنا ہے مصر والوں کے لیے، بے شک، او میرا محمد تمہیں ہم نے چنا ہے پوری دنیا کے لیے۔ سبحان اللہ، ان اللہ اصطفاک، استفاقہ، اسی سے ہے مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ چنا ہو۔ موسیٰ پیغمبر کو چنا ہے اہل مصر کے لیے، میرا محمد تمہیں ہم نے چنا ہے پوری دنیا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لولا ازا اللہ ارزند احمدا، لولا ازا اللہ ارزند احمدا وسفین عرفان النبیین ما وجدان۔ او لوگوں دنیا پلٹ گئی، زمین بدل سکتی ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، زمانے کی گردش ہوتی رہے گی، لیل و نہار میں تغیر تبدل چلتا رہے گا، گرمی سردی آتی رہے گی، لیکن اللہ کی قسم وہ عورت اللہ کریم نے پیدا نہیں ہونے دی جو دوبارہ محمد جیسا لڑکا تو جنم کر کے دیکھا۔ بے شک، بے شک، لولا ازا اللہ ارزند احمدا وصفین عرفان النبیین ما وجدان۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
لولا اقام اللہ دینا بأحمدا فلم یشرب الظمآن شربا بوحدت ابدا۔ او اللہ کریم کے پیغمبر، اگر آپ نہ آتے تو اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی توحید کا بھی پتہ چل سکتا، اگر آپ نہ آتے تو ہم قرآن سے بھی نہ واقف ہوتے، اور اللہ کریم کی توحید والا مسئلہ ہمیں کبھی بھی سمجھ نہ آتا۔ اس لیے اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کا جس طرح مقام زیادہ رکھا ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، او میرا پیغمبر تیری چال ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے، وَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کیا کر میرا محمد، لَعَمْرُكَ، مجھے تیرے چلنے کی قسم ہے میرا پیغمبر، سبحان اللہ، لَعَمْرُكَ، تیرے ایام گزرنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم میرا پیغمبر، تیری چال کی قسم ہے میرا پیغمبر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جس وقت تو پاؤں اٹھاتا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے، جب پاؤں رکھنے لگتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے پیغمبر کے لیے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ تم پورا قرآن دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کلمہ سوائے نبی علیہ السلام کے کسی اور کے لیے بولا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ معنی واضح سمجھا دیا کہ لوگوں، جو مقام جس طرح پیغمبر کا مقام انبیاء میں سب سے زیادہ، اسی طرح انبیاء کی امتوں میں مقام صحابہ کا سب سے زیادہ ہے۔ بے شک صحابہ کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، او موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے موسیٰ کو لٹا دیا، واپس زبردستی لٹا دیا۔ کیوں؟ یہ ہماری قوتیں ہیں، ہماری طاقتیں ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا، ہم جو چاہیں کر گزرتے ہیں۔ انبیاء کی اللہ تعالیٰ شروع سے حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہوتی ہے مثال، ہما انبیاء در ثنائے تو ان، ہما انبیاء در ثنائے تو ان، مقیم در بارگاہ تو ان، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، تو بدر منیری ہما اخترن۔ کہنے لگا لوگوں دنیا میں بادشاہ تو بڑے دیکھے ہم نے، ہما انبیاء در ثنائے تو ان، مقیم در بارگاہ تو ان، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، تو بدر منیری ہما اخترن۔ کہتے ہیں نبی اور رسول تو سارے دنیا میں آئے ہیں، بادشاہ تو لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم سارے نبی رسول رعیت ہوتے ہیں، محمد بادشاہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی نبی رسول ہیں وہ سارے رعیت ہیں، محمد اکیلا بادشاہ ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرن، تو بدر منیری ہما اخترن۔ کہنے لگا لوگو اگر زمین پہ دیکھو ساری دنیا کا امام اور بادشاہ ہے تو محمد الرسول اللہ، بے شک بے شک، اگر تو آسمان پہ دیکھنے لگے تو بدر منیری ہما۔ کہتا ہے آسمان کے وجود پہ چاند تمہیں ایک ہی نظر آتا، بے شک بے شک، دوسرا کوئی چاند نہیں ہے۔ چاند تمہیں آسمان پہ ایک ہی نظر آتا ہے، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، تو بدر منیری ہما اخترن۔ او اللہ کے پیغمبر جس طرح آسمان پہ چاند ایک ہے، اسی طرح زمین پہ محمد ایک ہے۔ بے شک بے شک، آسمان پہ دوسرا چاند کوئی نہیں، زمین پہ دوسرا محمد بھی کوئی نہیں۔ کیسے کوئی؟ تلالاتا اذ یتلالا القمر فی لیلۃ البدر، انک ای البشر لیس کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر۔ او لوگو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انک شمس والملوک کواکب،
سبحان اللہ سبحان اللہ یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ او لوگو، چاند جس وقت 14ویں کا ہوتا ہے روشن تو بڑا ہوتا ہے، لیکن اندر سے تمہیں داغ نظر آنے لگتے ہیں۔ چاند کے اندر روشن زیادہ ہوتا ہے لیکن اندر تمہیں داغ نظر آنے لگتے ہیں۔ تو سن تلالاتا اذ یتلالا القمر فی لیلۃ البدر انک ای البشر لیس کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر۔ اللہ کی قسم 14ویں کے رات والا جو چاند ہوتا ہے اتنی اس کی چمک نہیں رات کو ہوتی جتنی اندھیری رات میں محمد کے اکیلے دانت میں چمک ہوتی ہے۔ چاند کے چہرے اور اس کے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر تمہیں داغ نظر آتا ہے، لیکن تلالاتا اذ یتلالا، جس وقت تو اندھیری رات میں محمد کی طرف دیکھتا تمہیں محمد کریم کا چہرہ 14ویں سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ کمال اللہ کریم نے محمد میں رکھا، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ جو اللہ کریم نے پیغمبر کی مقام اور مرتبہ جو قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ آدمی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ بیان کر سکے کہ جتنا مقام اللہ نے پیغمبر کا ذکر کر دیا ہے، ساری دنیا تعریف کرے۔ ارا کل مدح فی النبی مکثرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنا بالذی هو اہلہ علیہ کما مقدار ما یمدح الورا۔ او اللہ کریم کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام ساری دنیا سے زیادہ ہے، سارے نبیوں سے زیادہ ہے، خدا کے بعد اگر درجہ ہے تو در یتیم کا، بحر معین کا، ہادی عظیم کا۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم ساری دنیا کے لوگ محمد کریم کی تعریف کرتے رہیں، ان کے اوپر موت آ سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔ او لوگو، ساری دنیا کے حسین جمیل جمع ہو جائیں، ایک بازار لگ جائے حسینوں کا، حسن مقابلے کے لیے ساری دنیا جمع ہو جائے، صبح سے لے کے شام تک سارے حسین جمیل کھڑے رہیں، لوگ آئیں تو دیکھتے جائیں۔ لوگ کسی حسین کو گھنٹہ دیکھا، کسی کو آدھا دن دیکھا، کسی کو پورا دن دیکھا۔ اللہ کی قسم وہ حسینوں والے بازار میں محمد الرسول اللہ چند لمحات کے لیے گزر کے چلے جائیں، چند لمحات کے لیے صرف یوں چلتے چلتے حسینوں کے بازار سے گزر کے یوں چلے جائیں، او اتنا حسن حسینوں کے چہرے پہ کوئی نہیں جتنا حسن محمد کی کمر پہ موجود ہے۔ وہ جتنا حسن محمد الرسول اللہ کی کمر پہ موجود ہے، اتنا حسن حسینوں کے چہرے پہ بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نے سارے جمال اور حسن کو جمع کر کے اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ میں جمع کر دیے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے او لوگوں ساری دنیا کا امام ہے تو میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد کریم کی شان تک کوئی بندہ بھی پہنچ سکتا
کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم سبحان اللہ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ او کہنے لگا سارے رسول محمد کے مقابلے میں اسی طرح ہیں جس طرح پیغمبر کریم کا حسن اور جمال اور علم اس طرح ہے جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں، اسی طرح محمد کے جمال کا بھی دوسرا کنارہ کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا او لوگوں محمد کا مقام بلند ہے، بے شک پیغمبر تک پہنچنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔ اسی طرح محمد کے صحابت کے مقام اور شان تک پہنچنے کی بھی کسی میں طاقت، جس طرح پیغمبر کا مقام نبیوں سے بلند ہے اسی طرح صحابہ کا مقام ساری امتوں سے زیادہ بلند ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا میرا پیغمبر وصلی علیہم، او میرا پیغمبر اپنی نگاہیں ان سے ہٹایا نہ کر۔ اللہ کیا کیا کروں؟ قرآن دیکھ، اللہ فرماتے میرا پیغمبر وصلی علیہم، اللہ نگاہیں نہ ہٹاؤں تو کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں وصلی علیہم، میرا پیغمبر ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر جس کے لیے دعا کرے یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ نگاہیں بھی نہ ہٹاؤں کیا کروں؟ وصلی علیہم، میرا پیغمبر ان کے لیے دعا کیا کر۔ اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کیوں اللہ نے محمد کو حکم دیا صحابہ کے لیے دعا کیا کر۔ اللہ کریم صحابہ کرام کے مقام کو بلند کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ صحابہ کے اوپر بغیر دعا کے بھی رحمتیں نازل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وصلی علیہم، میرا پیغمبر میں اپنی رحمتیں تیرے اوپر نازل کروں گا۔ سبحان اللہ میرا پیغمبر تو اپنی دعائیں صحابہ کے لیے کیا کر۔ اللہ کیوں اللہ؟ ان صلاتک سکن لہم، میرا پیغمبر تو ان کے لیے دعائیں کرتا جاتا ہے تو میں رحمت کے ساتھ ان کے دلوں پہ سکون بھی نازل کرتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ ان صلاتک سکن لہم، ان کے اوپر میں سکون نازل کر دیتا ہوں۔ اس لیے جس طرح پیغمبر کا مقام بلند ہے اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کا بھی مقام بلند ہے۔ بلند ہے۔ امت کو حکم دیا کہ لوگو ہمیشہ میرے محمد کے لیے درود پڑھتے رہا کرو، جہاں پہ محمد کے لیے درود پڑھو اس کے ساتھ پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، سارے صحابہ آل محمد میں آتے، بے شک کوئی صحابہ بھی محمد کی آل سے نکل سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے جہاں پہ پیغمبر کے لیے دعا کرو پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی۔ دعا کر۔ اب واپس آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، مقام موسیٰ پیغمبر کا بڑا مقام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا موسیٰ پیغمبر سے ہم راز نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کلیم اللہ پیغمبر ہے، اللہ کریم کا بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے۔ نبی رسول تو سارے ہیں لیکن محمد جیسا کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کے صحابہ ہیں لیکن محمد کے صحابہ جیسے کوئی نہیں۔ محمد بھی اعلیٰ ہے، محمد کے صحابہ بھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف موسیٰ کو واپس لوٹایا۔ کیوں؟ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا،
تاکہ او موسیٰ کی اماں جی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تیری تمہاری آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی رہیں۔ بیٹا بھی تیرا تھا، پرورش بھی تم کر رہی ہو، دودھ بھی تم پلا رہی ہو، خرچہ ہم کر رہے ہیں۔ بیٹا تیرا ہے، نان نفقہ ہمارا ہے، بیٹا تیرا ہے، خرچہ ہمارا ہے، بیٹا تیرا ہے، آنکھیں تو ٹھنڈی کر، بیٹا یہ تیرا ہے لیکن یہ نبی ہمارا ہے، بیٹا تو یہ تیرا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی، کئی تقر عینھا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ، غم نہ کرنا، دودھ پلاتی رہے، سارا کچھ موسیٰ کی اماں جی تیرے گھر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ کون پہنچائے گا؟ فرددنا، جس نے موسیٰ پہنچایا ہے، یہ سارا کچھ وہی پہنچائے گا جس نے موسیٰ کو تیرے گھر میں پہنچا دیا۔ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تحزن غم نہ کرنا، حزن، وہ حزن آپ کو پتا ہے وہ جو زمانہ ماضی میں غم پہنچا ہو اس کے اوپر جو غم آئے اس کو حزن بولا جاتا ہے۔ وہ ماضی میں جو تکلیف پہنچی ہو نا، جو گزر جائے، جو تکلیف گزر جائے، گزری ہوئی تکلیف کے اوپر جو غم ہوتا ہے قرآن اس کو حزن کا لفظ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کئی تقر عینھا، موسیٰ کی اماں جی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، ولا تحزن، اب وہ جو پہلے والا تیرے دل میں غم ہے اس کو نکال دے، وہ غم والے ایام ختم، وہ مصیبتوں والے ایام ختم ہو گئے۔ تلک الایام نداولھا، ہم لوگوں کے درمیان ایام کو بدلتے رہتے ہیں، وہ غم والے دن چلے گئے۔ جس وقت تیرا دل میری موسیٰ کی اماں، تیرا دل جس وقت کانپنے لگا تھا، جس وقت تیرا جگر پھٹنے لگا تھا، جس وقت تیرا سینہ ابلنے لگا تھا، جس وقت تیرے راز فاش ہونے کا خطرہ تھا، وہ پرانے سارے غم جو ہیں تقر عینھا ولا تحزن، ابھی غم نہ کرنا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے ابھی موسیٰ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہوگی، موسیٰ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ولا تحزن، یہ سارا واقعہ ذکر کر کے خلاصہ کیا قرآن نکالتا ہے؟ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کریم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وَلِتَعْلَمْ، جان تو، وَلِتَعْلَمْ، جان تو، خطاب صرف موسیٰ کی اماں کو کوئی نہیں، یہ امت محمد کی کو سمجھانا ہے اللہ کریم نے۔ وَلِتَعْلَمْ، اولاد آدم، وَلِتَعْلَمْ، او میرے پیغمبر کی قرآن تو نبی علیہ السلام کے لیے آیا ہے نا۔ وَلِتَعْلَمْ، اس بات کو جان لے، ان وعد اللہ حق، اس کے وعدے حق ہیں، اس کے وعدے حق ہے، اس میں شک، اس نے وعدہ کیا کیا ہے تمہارے ساتھ، اور ایک تم نے وعدہ کیا ہے، ایک اس نے وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھ کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا تم وعدہ خلافی کرتے ہو؟ اللہ کے وعدے سچے، اللہ وعدہ خلافی کرتا؟ اب دیکھ، ایک تم وعدہ کر کے آیا ہے، ایک اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھ تو ذرا خود دیکھ، کیا تم وعدہ خلافی کرتے ہو یا اللہ کر؟ تم وعدہ کیا کر کے آئے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ میں تمہاری پرورش کروں گا، میں تمہارا معبود ہوں؟ تو آگے تم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ قالوا بلا، یا اللہ تیری ذات کی قسم، قالوا بلا، معنی کیا ہے؟ اللہ قالو جمع کا سیگا، سارے جو پیدا ہو چکی ہو وہ بھی وعدہ کر کے آئے ہو، جو مر چکے ہیں وہ بھی وعدہ کر کے آئے تھے، جو آگے آنے والے ہیں عالم ارواح میں تم وعدہ کر کے آئے ہو۔ بلا،
اللہ عبادت کا حق صرف تیرا، بے شک بے شک عبادت کا حق صرف تیرا، معبودیت کا حق صرف تیرا، عبادت کا حق صرف تیرا، خالق صرف تیری ذات، مالک صرف تیری ذات، رزاق صرف تیری ذات۔ تو داتا لاہور والے کو کیوں کہتے ہو؟ کیوں؟ داتا کا مطلب ہوتا دینے والا، تو دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب وعدہ خلافی تم نے کی یا اللہ نے کی؟ تم ہی نے کی ہے نا۔ فرمایا اولاد میں دیتا ہوں، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، رزق میں دیتا ہوں، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، دعائیں میں سنتا ہوں، کوئی قبر والا، نہیں ہے، کوئی غیر، کوئی دوسرا تیسرا، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی زندہ مردہ، کوئی مڑی بت صنم مثل، کوئی نبی علی ولی حسن فاطمہ حسین، کوئی پیر کوئی فقیر کوئی بڑا، کوئی صنم کوئی بت، کوئی دریا کوئی زندہ کوئی مردہ، کوئی آگ کوئی سورج، کوئی قطب والا ستارہ، کوئی مریخ مشتی زحل پلوٹو، یہ نیپٹون، یہ بڑے بڑے جو ہیں، یہ کواکب صدقر برج، یہ بڑے بڑے شمس قمر، اوپر نیچے فضا ہوا قضا میں، ادھر ادھر کوئی بھی اللہ کے علاوہ دعاؤں کا سننے والا۔ یہ وعدہ کر کے آئے ہو، پھر کیوں کہتے ہو یا رسول المدد؟ کیوں کہتے ہو یا علی المدد؟ اب وعدہ تم نے اللہ کے خلاف کیا یا اللہ نے کیا؟ کسان نے کیا۔ تم نے کیا، تو خدا نے پوچھنا نہیں؟ پوچھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیا جاتے ہی، تم تو غیروں سے مدد مانگتے تھے، اب بلاؤ کدھر گئے؟ جان نکلنے سے پہلے کافر اور مشرک سے اللہ یہی سوال کریں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئے جن کو اللہ کے علاوہ بلاتا تھا؟ فرشتے لا کے روح کو یہاں پہ نرگڑ پہ روک دیں گے، کہیں گے اب بلا، اس سے بڑھ کے تیرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی؟ آوازیں دیتا تھا یا علی مدد، یا حسین المدد، ادرکنی یا علی، اغثنی یا حسین، اغثنی یا رسول، اغثنی یا فلان یا فلان۔ اب بلا، کدھر گئے تیرے معبود جن کی تو عبادت کرتا رہا، جن کے وظیفے پڑھتا رہا، جن کو مدد کے لیے غائبانہ طور پہ بلاتا رہا، جن کے نام کی نظر نیازیں دیتا رہا، جن کی چاند کی ہر 11ویں تاریخ کو پیر عبد القادر جیلانی کے نام کے 11ویں دیتا رہا، نفع نقصان کا مالک سمجھ کے یہ سارے کام کا، آج بلا کدھر ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی روح نہ نکالنا، روک دو، ادھر روح رکی رہے۔ فرمایا بلا، تو فرشتے ایسے نہیں، پیار سے نہیں پوچھیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کا سر اور منہ ایک کر دیں گے، پوچھیں گے، پھر وہ اقرار کرے، قالوا ضلوا عنا، آج تو سارے گم ہو گئے، آج تو کوئی بھی میری مددگار ہو سکتا، تو کہیں گے تو کیا ہے پھر؟ تو غیروں کو بلاتا رہا، تو جو غیروں کو بلائے وہ کون ہوتا ہے؟ کہے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں واقعی کافر ہوں۔ جب اپنے کفر کا خود اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی اس کی روح کو نکال لو۔ یہ معاملہ معمولی نہ سمجھنا، یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو غائبانہ طور پہ کسی سے مدد مانگتا ہے، اس نے اللہ کی کتاب پوری کا انکار کر دیا۔ تم نے خدا سے وعدہ کیا ہوا، تم نے وعدہ خلافی کی، تو اللہ کریم کے ساتھ جو وعدہ خلافی کرے، اللہ کریم اس سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آج انشاءاللہ جمعہ لیٹ نہیں کرنا، پہلے 2 جمعے لیٹ ہو چکے ہیں۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ جان تو اللہ کے وعدے بھی حق، اللہ کی ذات بھی حق، اس کی صفات بھی حق، اس کے اسماء بھی حق، اس کے افعال بھی حق، اس کی قدرت بھی حق، اس کے کمالات بھی حق، اس کی ربوبیت بھی حق، اس کی معبودیت بھی حق، اس کی عبادت بھی حق ہے، اس کی الوہیت بھی حق، اس کی علوت بھی حق ہے، اس کی مکانت بھی حق ہے، اس کا تقدس بھی حق ہے، اس کا شرف بھی حق ہے، اس کی سمدانیت شریفہ بھی حق ہے، اس کی رفعت عظمیٰ بھی حق ہے، اس کے کمالات بھی حق ہیں، اس کی خالقیت بھی حق ہے، اس کی مالکیت بھی حق ہے، اس کا ملک بھی حق ہے، اس کا ملک بھی حق ہے، اس کی مملکت بھی حق ہے، اس کا ملک مالک اور ملیک ہونا بھی حق ہے، اس کا قادر قدیر مقتدر ہونا بھی حق ہے، اس کا رفعت اعظم کا مالک
ہونا بھی حق ہے، اس کی صفات بھی حق ہیں، اس کے کمالات بھی حق ہیں، وہ عظیم ہے تو حق ہے، وہ واحد ہونا بھی حق ہے، وحدانیت بھی حق ہے، احدانیت بھی حق ہے، سمدانیت بھی حق ہے، علوت بھی حق ہے، رفعت بھی حق ہے، اس کی ذات بھی حق ہے، اس کے نام بھی حق ہیں، اس کے کمالات بھی حق ہیں، اس کی کتاب بھی حق، اس کے نبی بھی حق، اس کی جنت بھی حق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت۔ اے اللہ میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے وجود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اس لیے انت الملک وانت الحق، بے شک بے شک، انت الحق وقولک حق وذاتک حق۔ اللہ تیری بات بھی حق، تیری ذات بھی حق، تیرے اسماء بھی حق ہیں، وذاتک حق والنبیون حق، نبی بھی حق ہیں، والجنت حق، تیری جنت بھی حق ہے، والنار حق، تیری دوزخ جو تو نے تیار کی ہے وہ بھی حق ہے، والملائکۃ حق، تیرے فرشتے بھی حق ہیں، تیرے نبی بھی حق ہیں، ونبیک محمد ونبیک محمد ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اللہ تیرا محمد نبی جو ہے وہ بھی حق ہے، تو حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، دعوت دے ایک کو بلانا حق ہے، غیروں کو بلانا شک ہے، ایک کو بلانا ہی حق ہے، غیروں کو بلانا شک ہے، مر جا حق سے ہٹنے کی اجازت۔ وآخر دعوانا